آپ کو بتائیں کہ پاک بھارت کرکٹ تعلقات میں برف پگھلنے لگی ہے۔ بھارتی کرکٹ بورڈ کے سیکرٹری جے شاہ نے پاکستان میں ایشیا کپ دیکھنے کی دعوت قبول کر لی۔ چیئرمین پی سی بی مینجمنٹ کمیٹی ذکا اشرف نے ڈربن میں ملاقات کے دوران جے شاہ کو ایشیا کپ میں پاکستان آنے کی دعوت دی تھی۔ ملاقات میں اس بات پر اتفاق کیا گیا کہ پاکستان اور بھارت کو کرکٹ پر مل بیٹھنا چاہیے۔ گفتگو میں ذکا اشرف نے کہا یہ ایک اچھی شروعات ہے، مستقبل میں مزید ملاقاتیں ہوں گی۔ آپ ہماری مہمان نوازی سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکیں گے۔ اور افسوسناک خبر ہے راولپنڈی سے، جہاں آن لائن ایپ سے قرض لینے والے 2 بچوں کے باپ نے خودکشی کر لی ہے۔ سود کی ادائیگی سے تنگ ہو کر مسعود نامی شخص نے خودکشی کر لی۔ آن لائن کمپنی سے مقتول نے صرف 22,000 روپے قرض لیا تھا، لیکن چکا نہ سکا۔ سود کی مد میں ہر ماہ بھاری رقم دینا پڑ رہی تھی اور اسی پریشانی سے تنگ آ کر اس شخص نے خودکشی کر لی ہے۔ راولپنڈی میں یہ افسوسناک واقعہ پیش آئے، اس سے پہلے بھی اس قسم کے کئی واقعات منظر عام پر آتے رہے ہیں۔ کئی آن لائن ایسی کمپنیز ہیں، ایسی اپلیکیشنز ہیں جو کہ آن لائن قرض فراہم کرنے کے دعوے کرتی ہیں۔ قرض دیا جاتا ہے لیکن اس کے بعد جو مقروض شخص ہے اس پر اتنا زیادہ برڈن ڈال دیا جاتا ہے، ریکوری کے لیے اتنا زیادہ تنگ کیا جاتا ہے کہ اس قسم کے واقعات رونما ہوتے ہیں۔ ایسا ہی ایک اور واقعہ ایک دفعہ پھر رونما ہوا ہے، انتہائی افسوسناک واقعہ جو کہ راولپنڈی میں رونما ہوا ہے۔ آن لائن اپلیکیشن سے قرض لینے والے 2 بچوں کے باپ نے خودکشی کر لی ہے۔ سود کی ادائیگی سے تنگ آ کر مسعود نامی شخص نے اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا ہے۔ آن لائن کمپنی سے مقتول نے 22,000 روپے قرض لیا تھا، لیکن قرض واپس نہ کر سکا۔ سود کی ادائیگی ہر ماہ کرنا پڑ رہی تھی اور اس سود کی ادائیگی کے لیے بھی کمپنی کی جانب سے مسلسل پریشرائز کیا جا رہا تھا اور اسی پریشر سے تنگ آ کر، اسی پریشانی سے تنگ آ کر مسعود نامی شخص نے خودکشی کر لی ہے۔ وسیم چودھری نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ وسیم، یہ آن لائن اپلیکیشن کے بعد خودکشی کا ایک اور واقعہ منظر عام پر آیا ہے، کیا تفصیلات ہیں؟ جی بالکل، یہ 2 بچوں کا باپ ہے، مسعود اس کا نام بتایا گیا ہے، اور اس نے صرف بھروسہ ہے جس سے 22,000 پہ جو ہے وہ قرض پر لیے تھے، لیکن کمپنی کی جانب سے بارہا اس پر جو ہے پریشر بلڈ اپ کیا جا رہا تھا، جس سے وہ دل برداشتہ ہو کر اس نے خودکشی کر لی ہے، جس پر خاتون کی جانب سے مسعود کی اہلیہ کی جانب سے جو ہے وہ پولیس سے بھی رجوع کیا گیا ہے۔ پولیس نے فی الوقت جو ہے مقتول کے بھائی کی مدعیت میں مقدمہ درج کر کے کارروائی کا آغاز کر دیا۔ جی اچھا وسیم، یہ بھی بتا دیجیے گا، اس سے پہلے بھی کچھ اسی طرح کے واقعات منظر عام پر آئے تھے جس کے بعد کافی اویئرنیس بھی دی گئی تھی اور پھر اس قسم کی کمپنیوں کے حوالے سے سائبر کرائم بھی کافی ایکٹیو ہو گیا تھا، لیکن اب گیپ آیا اور یہ تمام تر کارروائیاں رک گئیں، تمام سرگرمیاں رک گئیں، پھر وہی واقعات ریپیٹ ہونے شروع ہو گئے۔ سائبر کرائم کی جانب سے ان کے خلاف کیا ایکشن لیے جا رہے ہیں؟ جی بالکل، ہمارے جو مختلف فورم ہیں، متعلقہ ادارے ہیں، ان کی جو ہے پراپر کاروائیاں نہ ہونے کے باعث یہ نجی کمپنیاں جو ہے یہ پرائیویٹ طور پر ایسے گاہکوں کو گھیر رہی ہوتی ہیں، اور جو مجبور افراد ہوتے ہیں انہیں تھوڑی سی رقم دے کر اس پر سود کا بار بار تقاضا کر کے ایسے اقدامات تک لے جاتی ہیں کہ جیسے یہ آج کا واقعہ رپورٹ ہوا ہے کہ مسعود نامی 2 بچوں کے باپ پر اتنا پریشر بلڈ اپ کیا گیا کہ وہ دل برداشتہ ہو کر اس نے خودکشی کی۔ بالکل ایسی جو بہت شکریہ، آپ نے تفصیلات سے آگاہ کیا، اور اس تمام تر معاملے کے بعد مسعود نامی اس شخص کی اہلیہ کا بیان سامنے آیا جن کا کہنا ہے کہ 13,000 روپے قرض لیا تھا جو کہ 3 ہفتے میں 50,000 روپے ہو گیا۔ بعد میں قرضہ اتنا بڑھا کہ 7 سے 8 لاکھ روپے ادا کرنے پڑے۔ اس کے باوجود جان نہیں چھوٹی تو شوہر نے اپنی جان لے لی۔ خودکشی کرنے والے شہری کی بیوہ نے دل دہلا دینے والی یہ کہانی سنا دی ہے۔ میرے باپ 6 منتھ پہلے چھوٹ گئی تھی، انہوں نے گھر کا رینٹ دینا تھا، بچے کی فیسیں دینی تھی، اس کے لیے وہ لوگ بہت زیادہ تنگ ہو گئے تھے، تو انہوں نے ایک ایزی لون ایپ والوں سے 13,000 روپے کا لون لیا۔ 1 ہفتے کے بعد ہی وہ لوگ میسج پہ کرنا شروع ہو گئے ہمیں کہ آپ کا لون کی اماؤنٹ اتنی بڑھ چکی ہے۔ وہ بڑھتے 3 ہفتوں میں ان لوگوں نے 50,000 تک اماؤنٹ ہماری بڑھا دی۔ وہ ادا کرنے کے لیے میرے ہسبینڈ نے ایک دوسری لون جو ہے دوسری ایپ سے پھر لون لیا۔
اور ان کے ادا کرتے کرتے جو ہے نا وہ ہر ہفتے ہمیں میسج کرتے، ٹائم پر پیمنٹ نہ دینے کی صورت میں وہ ہمیں دھمکیاں دینا شروع ہو جاتے، بلیک میل کرنا شروع ہو جاتے کہ آپ کے موبائل کا جتنا پرسنل ڈیٹا ہے ہمارے پاس ہے، ہم آپ کی کانٹیکٹ لسٹ میں میڈیا پر یہ چیزیں شو کریں گے، جس سے میرے ہسبینڈ دل برداشتہ ہو کہ کل رات کو انہوں نے اپنے آپ کو ختم کر دیا۔ خدا کے لیے آپ لوگوں سے اپیل کرتی ہوں کہ ان لوگوں کے خلاف سخت سے سخت ایکشن لیں۔ میرا شوہر تو آج چلا گیا، میری زندگی برباد ہوگی، لیکن کسی اور کا گھر برباد نہ ہو بس۔ اسلام آباد گولڑا موڑ کے قریب ٹریفک حادثہ، تیز رفتار بس نے 2 موٹر سائیکل سواروں کو کچل دیا، 5 افراد جاں بحق ہو گئے، مرنے والوں میں 3 مرد، 1 خاتون اور 1 بچہ شامل ہے۔ ڈاپٹی بیورو چیف علی شیر ہمارے ساتھ ہیں، ان سے اس بارے میں جانتے ہیں۔ علی شیر، آگاہ کیجیے گا اس حادثے کے بارے میں۔ جی بالکل، اسلام آباد موڑ کے قریب ایک نجی کمپنی کی بس سروس جو ہے اس نے 2 موٹر سائیکل سواروں کو کچل دیا اور اس کے نتیجے میں 3 مرد جو ہے وہ جاں بحق ہو گئے، 1 عورت اور 1 بچہ جو ہے وہ جاں بحق ہو گئے اور 1 بچے کو بچا بھی لیا گیا ہے، لیکن جو ان کی ڈیڈ باڈیز ہیں ان کو پمز اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے، جہاں پہ ان کی پوسٹ مارٹم جو ہے وہ تیار کی جا رہی ہے، اس کے بعد ان کو ورثاء کے حوالے کیا جائے گا۔ پولیس نے جو ہے وہ اسمبلیاں کب تحلیل ہوں گی؟ اتحادی پارٹیوں کے رہنما علیحدہ تاریخیں دینے لگے۔ نوید احمد نے کہا کہ پیپلز پارٹی نے اسمبلیاں 8 اگست کو تحلیل کرنے کی تجویز دی ہے۔ رانا ثنا 11 یا 13 اگست کی تاریخ دے چکے۔ پی پی رہنما منظور وسان نے بھی 8 سے 10 اگست کی تاریخ دی تھی۔ اسمبلی کب تحلیل ہوں گی؟ اتحادی رہنما اپنی تاریخیں دینے لگے۔ نون لیگ کے وزیر داخلہ رانا ثنا اللہ نے کہا اسمبلیاں 13 اگست کو تحلیل ہوں گی۔ پیپلز پارٹی کے وفاقی وزیر نوید قمر نے کہا اسمبلیاں 8 اگست کو تحلیل ہوں گی۔ موجودہ اسمبلی میں توسیع پر قانون سازی پر اصولی موقف سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ساتھ ہی یہ بھی بولے کہ انتخابی اصلاحات لازمی ہیں، لیکن نگراں سیٹ اپ کو آئینی مدت سے آگے کسی صورت نہیں جانا چاہیے۔ اس سے پہلے پیپلز پارٹی کے رہنما منظور وسان نے کہا تھا کہ قومی اسمبلی 8 سے 10 اگست کو تحلیل کی جائیں گی۔ اسمبلیوں کی مدت ختم ہونے میں 1 ماہ باقی رہ گیا، عام انتخاب کی گونج سنائینے لگی۔ قومی اسمبلی سندھ اور بلوچستان اسمبلی کی 5 سال کی آئینی مدت 1 ماہ میں مکمل ہو جائے گی۔ کس اسمبلی کی مدت کس دن مکمل ہو جائے گی، اس کے بعد کتنے دنوں میں عام انتخابات کرانا آئینی طور پر ضروری ہے، جانتے ہیں نمائندہ خصوصی ایم بی سومرو کی اس رپورٹ میں۔ اسمبلیوں کی آئینی مدت ختم ہونے میں 1 ماہ باقی، سیاسی جماعتوں کی نظریں عام انتخابات پر۔ آئین کے تحت ملک بھر میں عام انتخابات میں انتہائی کم وقت رہ گیا ہے۔ 2018 کے عام انتخابات کے بعد قومی اسمبلی کا پہلا اجلاس 13 اگست 2018 کو ہوا تھا۔ آئین کے تحت قومی اسمبلی کی 5 سال کی مدت 12 اگست 2023 کو رات 12 بجے مکمل ہو جائے گی۔ اس طرح قومی اسمبلی کی مدت مکمل ہونے میں صرف 1 ماہ باقی ہے۔ سندھ اسمبلی اور بلوچستان اسمبلی کا پہلا اجلاس 13 اگست 2018 کو ہوا تھا۔ دونوں اسمبلیوں کی مدت بھی 12 اگست رات 12 بجے مکمل ہو جائے گی۔ آئین کے آرٹیکل 224 کی کلاز 1 میں کہا گیا ہے اسمبلیوں کی میعاد ختم ہونے کے 60 دن کے اندر الیکشن کرایا جائے، جس کے مطابق 11 اکتوبر 2023 تک عام انتخابات کرانے ہوں گے۔ اگر قومی اسمبلی یا کسی صوبائی اسمبلی کو مدت مکمل ہونے سے قبل توڑ دیا جائے تو صورتحال مختلف ہوگی۔ آئین کے آرٹیکل 48 اور آئین کے آرٹیکل 105 کے تحت اسمبلی تحلیل ہونے کے بعد 90 دن میں انتخابات کرانے ہوں گے۔ اس صورت میں بھی عام انتخابات نومبر میں کروانے ہوں گے۔ تو اسمبلیوں کی مدت میں اب 1 ماہ باقی رہ گیا ہے، اسی پر مزید بات کر لیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ اس وقت بیورو چیف اسلام آباد صدیق جان موجود ہیں۔ صدیق جان، بتائیے گا 1 ماہ باقی ہے اور جو تمام تر پروسیس ہے کیا لگ رہا ہے کہ سموتھلی مکمل ہو جائے گا؟ آج 1 ماہ رہ گیا ہے، یعنی پہلے دیکھیں یہ تھا کہ جی 1.5 سال کی حکومت ہے، پھر تھا کہ جی 14 ماہ رہ گئے ہیں، 13 ماہ رہ گئے ہیں، 12 ماہ رہ گئے ہیں، 1 سال رہ گیا ہے، لیکن اب جو ہے وہ بالآخر 1 ماہ رہ گیا ہے اس حکومت کا، اور یہ بہت امپورٹنٹ مہینہ ہے کیونکہ اسی 1 مہینے میں نگران جو حکومت ہے، نگران حکومت کا بھی فیصلہ ہونا ہے، انتخابی اصلاحات کے حوالے سے جو بات چیت چل رہی ہے وہ بھی ہونا ہے، اور اسی 1 مہینے میں بڑی آپ کو جوڑ توڑ نظر آئے گی۔ اسی 1 مہینے میں آپ دیکھیں گے کہ اس 1 مہینے میں جو بھی آگے انتخابی اتحاد ہونا ہے نہیں ہونا، بلکہ سب سے پہلے تو اب یہ دیکھنا ہے کہ اسمبلی کی تحلیل کے حوالے سے کیا فیصلہ ہوتا ہے، کیونکہ 2 طرح کی آراء تھی۔ ایک تو اس حکومت میں کچھ جماعتیں شامل تھیں جو جماعتیں چاہتی تھی کہ اس پارلیمنٹ کو ایکسٹینشن دے دی جائے اور 1 سال تک توسیع دے دی جائے اس اسمبلی کو، لیکن امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ان جماعتوں کو میسج دے دیا گیا ہے کہ کوئی ایکسٹینشن نہیں ہوگی، کوئی آپ کی اسمبلی کی مدت میں توسیع نہیں ہوگی، بلکہ آپ اپنی مدت پوری کریں، گھر جائیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ 90 دن ملیں آپ کو تو آپ اسمبلی پہلے تحلیل کر دیں، جو کہ آئین کی ریکوائرمنٹ ہے، کیونکہ اگر یہ
13 اگست تک یہ اسمبلی اپنی مدت پوری کرتی ہے. جس طرح سے ہم بتا رہے ہیں ایم بی سومرو صاحب کی اسٹوری ہے کہ 1 ماہ جو ہے وہ رہ گیا ہے. تو اگر تو یہ اپنی مدت پوری کرتے ہیں تو پھر 60 دن ہوں گے الیکشن کے لیے. لیکن اگر یہ 1 دن پہلے بلکہ 2 نہیں، یہ 4 دن پہلے تحلیل کرنی پڑے گی، کیونکہ 2 دن پہلے کا تو یہ ہوتا ہے کہ وہ پھر 48 گھنٹے والا معاملہ آ جاتا ہے. تو اگر یہ 8 اگست جو آج پیپلز پارٹی کی طرف سے کہا گیا، اگر 8 اگست تک اسمبلی تحلیل ہوتی ہے تو اس میں پھر یہ ہے کہ 90 دن میں الیکشن ہوں گے. ٹھیک ہے، آپ کو یہ لگتا ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہوں گے؟ اب دیکھنا یہ ہے کہ الیکشن وقت پر ہوتے ہیں یا نہیں. اسامہ غازی سینئر اینکر پرسن تجزیہ کار ساتھ موجود ہے. اسامہ، آپ کو کیا لگتا ہے 12 اگست تاریخ ہے، رات 12 بجے جو اسمبلیوں کی مدت ہے وہ ختم ہونے جا رہی ہے. آگے آنے والے دنوں میں کیا دیکھ رہے ہیں؟ الیکشن وقت پر ہونے جا رہے ہیں یا نہیں؟ دیکھیے، بڑے افسوس اور دکھ سے کہنا پڑتا ہے، اگر ہم پچھلا 1 سال دیکھیں یا 1.5 سال دیکھیں جو اس ملک کے ساتھ ہوا ہے، تو کہیں ہمیں آئین اور قانون تو نظر نہیں آتا. اب بات یہ ہے کہ جو صدیق جان نے بات کی، یہ تو ابھی آ کر یہ ہوا، ورنہ چند ہفتے پہلے تک آپ دیکھ لیجئے کوئی بھی تجزیہ کا کسی سے آپ پوچھتے، ہم میں سے سب سے لوگ سوال کرتے تھے کہ جی الیکشن کب ہوں گے بھی یا نہیں ہوں گے. ابھی بھی یہ سوال ہے کیئرٹیکر سیٹ اپ کتنا عرصہ رہے گا. دیکھیے، اس ملک کا المیہ دیکھیں کتنا عدم استحکام ہے کہ یہاں پر جو آئین ہے، سب سے بنیادی ڈاکومنٹ، سب سے بنیادی معاہدہ، عہد جو لکھا گیا ہے کہ جی یہ ملک یہ ریاست اس طرح چلے گی، اور اس پر عمل ہی نہیں ہو رہا. 90 دن میں جناب خیبر پختونخوا اور پنجاب میں الیکشن ہونے تھے، وہ ہوئے ہی نہیں کبھی، سپریم کورٹ بھی نہیں مانا گیا. تو اس کے بعد تو کسی کو یقین ہی نہیں رہا کہ ورنہ تو اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے. بھائی آئین میں لکھ دیا گیا ہے 5 سال مدت پوری ہوگی، جو یہ بڑی بہترین رپورٹ ابھی آپ نے چلائی، 5 سال مدت پوری ہوگی، ختم ٹائم جناب 60 دن میں الیکشنز ہیں، 60 دن کے اندر. اچھا، اگر آپ نے پہلے اسمبلیاں تحلیل کر دی تو 90 دن کے اندر. لیکن ہمارے ملک کا المیہ دیکھیے کہ یہ اب تک فائنل نہیں ہو سکا، لیکن اب جا کر ظاہر ہے کہ باتیں اس طرح سے ہو رہی ہیں، پتہ چل رہا ہے، تو نظر یہی آ رہا ہے کہ اب کسی نہ کسی صورت میں نہ چاہتے ہوئے بھی بہت سی پارٹیز نہیں چاہ رہی ہیں، کہہ رہے تھے کہ جی، اور یہ ان کی سٹیٹمنٹس ہیں، یہ کوئی ہمارا تجزیہ نہیں، یہ وزراء کی سٹیٹمنٹس ہیں کہ جی ایمرجنسی بھی تو موجود ہے نا، آگے ہو سکتا ہے، کچھ غیر آئینی کام تو نہیں ہوگا. مولانا صاحب ہوں، رانا ثناء اللہ ہوں، وہ اس طرح کی باتیں کرتے رہے. مگر بہرحال اب لگ ہی رہا ہے کہ یہ جو آئی ایم ایف سے بھی معاہدہ ہے، اس میں بھی اگر آپ دیکھیں تو یہ 9 ماہ کا ہے سر، اور اس میں یہ بات بھی سامنے آئی ہے، یہ تو وقت آئے گا پتہ لگے گا، لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ شاید اس میں $1 ارب جو ملنا ہے وہ اس حکومت کو، $1 ارب کیئرٹیکر سیٹ اپ کے لیے. یعنی آئی ایم ایف بھی یہ دیکھے گا کہ آپ آئین پہ عمل کر رہے ہیں نہیں کر رہے. یہ شاید آئی ایم ایف کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا کہ آئی ایم ایف کی اسٹیٹمنٹ میں کہا گیا کہ آپ اپنے مسائل جو ہیں معاملات آئین کے تحت حل کریں. کتنی شرم کی بات تھی. بالکل. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ الیکشن کا معاملہ اب آئینی طور پر طے پاتا ہے یا پھر کوئی آئینی ڈائیورژن دیکھنے کو ملتی ہے. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ اسامہ غازی موجود تھے اور صدیق جان موجود تھے. ترجمان آئی پی پی فردوس عاشق امان کہتی ہیں مولانا فضل الرحمان کی نگاہیں ایوان صدر پر لگی ہیں. مولانا ایوان صدر تک رسائی کے لیے کسی کندھے کے متلاشی ہیں. پی پی اور نون لیگ مولانا کو ایوان صدر تک کندھا دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. کرب اور درد اب فضل الرحمان کی زبان پر آ رہا ہے. بول کے پروگرام ایسے نہیں چلے گا میں گفتگو کرتے ہوئے کہا معیشت کو ملنے والا ریلیف عارضی ہے. مولانا جو حکومت گرانے کے بعد حکومت کے ساتھ جڑی توقعات ہیں وہ کسی حد تک تو پوری ہوئیں، لیکن 100% ایبسولوٹلی ظاہر ہے ان کی نگاہیں ایوان صدر پہ لگی ہوئی ہیں، اور وہ آج بھی اپنے آپ کو ایوان صدر تک رسائی چاہتے ہیں. اور ایوان صدر تک رسائی لینے کے لیے اب انہیں پھر کوئی نہ کوئی کندھے کے وہ متلاشی ہیں کہ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی جن کو وہ کندھوں پہ بٹھا کے لے کے آئے تھے، اب وہ ایوان صدر تک انہیں اپنا کندھا دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور یہ وہ اندر کا کرب اور درد ہے جو مولانا صاحب کی زبان پہ آ رہا ہے. یہ جو ہماری اکانومی کے اندر ایک آکسیجن سلنڈر لگا ہے ہماری معیشت کے پوائنٹ آف ویو سے، لیکن معاشی محاذ پہ ہماری جو سانسیں عارضی طور پہ باہر ہوئی ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہماری معیشت جو ہے وینٹیلیٹر سے باہر آ گئی ہے. نیب نے چیئرمین پی ٹی آئی کو تفتیش کے لیے 13 جولائی کو طلب کر لیا. چیئرمین پی ٹی آئی کو القادر ٹرسٹ کیس میں نیب کا نوٹس وصول ہو گیا. نیب کا نوٹس عمران خان کے وکیل اعجاز بٹر نے وصول کیا. 13 جماعتیں 15 ماہ میں ایک شعبے میں بھی بہتری نہ لا سکیں. سراج الحق اتحادی حکومت پر برس پڑے. امیر جماعت اسلامی نے ٹویٹ میں پی ڈی ایم کو یاد دلایا کہ مہنگائی کے خلاف دھرنے دینے والے آج حکمراں ایک دوسرے کو راضی کرنے کے بجائے غریب کے مسائل حل کریں.
3.5 سال حکومت کرنے والا شخص پلانٹڈ تھا. اس شخص کو پاکستان کے خاتمے کا ایجنڈا دیا گیا تھا. رہنما پی ڈی ایم مولانا فضل الرحمان چیئرمین تحریک انصاف کو نشانے پر رکھ لیا. اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ اقوام متحدہ میں اسرائیلی مندوب نے پی ٹی آئی کی زبان بولی. اسرائیل اپنے قیام کے بعد سے پاکستان کے خاتمے کا ہدف رکھتا ہے. پاکستان میں لوگ اسرائیل کو تسلیم کرنے کا کہتے رہے ہیں. جے یو آئی کے سربراہ کا کہنا تھا کہ مغرب دہشت گردی کے نام پر پوری دنیا کو بلیک میل کر رہا ہے. اس نے گزشتہ 3.5 سال حکومت کی، وہ پلانٹڈ تھا. وہ اس ملک کے خاتمے کے لیے اس کو ایجنڈا دیا گیا تھا. اقوام متحدہ میں اسرائیل کے مندوب نے آج پی ٹی آئی کی زبان بولی ہے. وہاں پر اسرائیل اپنی قیام کے بعد اپنی زندگی کا آغاز پاکستان کے خاتمے کے اہداف سے کرتا ہے، اور پاکستان میں لوگ پھر رہے ہیں، کہتے ہیں جی اسرائیل کو تسلیم کیا. مغربی دنیا جس دہشت گردی کے نام پر پوری دنیا کو بلیک میل کر رہی ہے، ہمارے ملک کی نظام میں آج مذہبی طبقے کو بلیک میل کیا جا رہا ہے. آئی ایم ایف سے قرض ملنے کی راہ ہموار. سعودی عرب نے 2 ارب ڈالرز اسٹیٹ بینک میں جمع کرائے. ڈالرز ملتے ہی اسحاق ڈار نے 2 سال میں مہنگائی 7% تک لانے کا دعویٰ کر دیا. ساتھ ہی بولے پاکستان اسی سال G20 کلب میں شامل ہو جائے گا. کوئی اور پیسے دے گا تو ہم بھی دیں گے. آئی ایم ایف کی شرط پر عمل کی لائن مزید گرین. مشکل وقت میں ایک بار پھر برادر اسلامی ملک سعودی عرب میدان میں آ گیا. 2 ارب ڈالرز اسٹیٹ بینک میں جمع کرا دیے. ہمارے برادر ملک سعودی عربیہ نے $2 بلین کا ڈپازٹ پاکستان کو دیں گے. الحمدللہ انہوں نے وہ ڈپازٹ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے ساتھ پلیس کر دیا ہے. اسٹیٹ بینک کے اکاؤنٹ میں وہ کریڈٹ آ چکا ہے. اسحاق ڈار نے ویڈیو پیغام جاری کرنے کے بعد یونیورسٹی میں خطاب کرنے پہنچ گئے، جہاں بلند و بالا دعوے کیے. وزیر خزانہ نے کہا 2025 میں مہنگائی کی شرح 7% تک آ جائے گی. پاکستان 2023 میں ہی G20 کلب میں شامل ہو جائے گا. اسحاق ڈار نے مزید کہا آئی ایم ایف سے پاکستان کو 1 ارب 19 کروڑ ڈالرز ملیں گے. اسحاق ڈار کا کہنا تھا پہلا مقصد پاکستان کو 24ویں معاشی قوت بنانا ہے. 2022 میں معیشت تباہ ہو رہی تھی، اسی لیے حکومت حاصل کی تھی. معیشت کا پہیہ گھوم گیا. روپیہ اوپر ڈالر نیچے. انٹر بینک میں امریکی کرنسی کی قیمت میں 1 روپے 30 پیسے کی کمی. صدر فاریکس ایکسچینج ملک بوستان ڈالر کی قدر مزید نیچے آنے کی پیش گوئی کر گئے. کہا کہ حکومت نے اس سلسلے میں اہم اقدامات کیے ہیں. دیکھو ڈانا پہلا اس کا لیول ہے وہی ہے 270 اور 270 کے بعد 250 ہے. اور یہ کوئی میں نہیں کہہ رہا، یہ بلومبرگ کی رپورٹ ہے، سب نے پڑھا بھی ہے سنا بھی ہے. اور بڑی انہوں نے کہا روپیہ بہت انڈر ویلیو ہے، اس کی ریئل ویلیو 245 روپے ہے اور فی الحال 245 ہے، اس کے بعد 200 ہے. تو یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ پاکستانی روپے جب بڑھتے ہیں تو بڑے، کوئی نہیں کہتے کہ کیوں بڑھے، اور جب گھٹتا ہے تو سارے تبصرے کرتے ہیں کیوں گھٹ رہا ہے، یہ تو ٹیمپریری ہے. مطلب ہمیں اپنے بھی کانفیڈنس نہیں، نہ اپنے روپے پہ، نہ اپنے آپ پہ، نہ اپنے ملک پہ. یہ بہت ہی یعنی کہ افسوسناک بات ہے. ملک کی تعمیر و ترقی اولین ترجیح ہے. مشن معیشت میں بول حکومت کے ہم قدم. آئی ایم ایف ڈیل کے مثبت اثرات. معاشی اشاریے کیا کہتے ہیں؟ خصوصی ٹرانسمیشن میں تفصیلی جائزہ لیا گیا. آئی ایم ایف معاہدہ بگڑی بنا گیا، معیشت کو پٹری پر لے آیا. موضوع بنا بول کی خصوصی ٹرانسمیشن کا. تجزیہ کاروں، معاشی ماہرین نے رائے دی. سابق گورنر سندھ محمد زبیر نے کہا معاہدے سے معاشی غیر یقینی کا خاتمہ ہوگا. آئی ایم ایف ایگریمنٹ ہو گیا ہے، پیک قدر میں سنبھالا آئے گا اور اس کی وجہ سے جو ان کا وہ بہتری آئے گی، اسٹیبلائز ہوگا روپی، تو اس کی وجہ سے جو آپ کی جو انفلیشن ہے وہ کم ہونی شروع ہوگی. ٹیکس ایکسپرٹ شان مرچنٹ نے امپورٹ سے پابندی کا خاتمہ خوشائن قرار دیا. کہا مہنگائی میں کمی کے بھی امکانات ہیں. ہدف اور ٹارگیٹ ہے جو 9,000 کا جو ہے وہ ٹیکس ریونیو کلیکٹ کرنا ہے، اور یہ ایک آسان ٹاسک نہیں ہوگا. یقیناً کچھ ٹیکس کے ریٹس کو اس سال بڑھایا گیا ہے، جیسے کہ سیلز ٹیکس ہم پچھلے سال ہی 17 سے 18% کر دیا تھا. اب اسی طریقے سے جو ان رجسٹرڈ بائر ہوتا ہے وہ جو فردر ٹیکس پے کرتا ہے وہ اب 3 سے 4% کر دیا گیا ہے. مفتاح اسماعیل نے آئی ایم ایف معاہدہ ناگزیر قرار دیا. کہا معاشی اصلاحات سے معاملات اور بہتر ہوں گے. یہ آئی ایم ایف کا معاہدہ تو انتہائی ضروری تھا، اس کے بغیر تو خدا نہ خواستہ ملک ڈیفالٹ کی طرف جا رہا تھا. تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی ہے کہ آئی ایم ایف کا معاہدہ ضروری تھا. اور آپ نے دیکھا کہ جیسے ہی معاہدہ ہوا تو اس سے بہتری آئی ہے، اسٹاک مارکیٹ میں بہتری آئی ہے،
انفلیشن کا بھی نمبر کم ہو رہا ہے, روپیہ بھی بہتر ہوا ہے. ماہر معیشت محمد سہیل کی رائے میں حکومت نے توقعات سے بڑھ کر کام کیا. کہا سیاسی استحکام سے صورتحال اور بہتر ہوگی. دیکھیں, اول تو یہ کہ جتنا پرسیپشن اکانومی کا برا تھا, شاید اکانومی کی حالت اتنی بری نہیں تھی. اس وجہ سے جو چیزیں بہتر ہو رہی ہیں تو وہ شاید لوگوں کو تعجب خیز لگ رہی ہیں. معاشی ماہرین ہوں یا سیاسی رہنما, سب آنے والے روشن دنوں کے لیے پر امید دکھائی دیے. امید ظاہر کی کہ عوام کے حق میں آسانیاں پیدا ہوں گی. نصف صدی بعد دنیا کی معیشت کہاں کھڑی ہوگی؟ کون سا ملک دنیا کی طاقتور ترین معیشت بن جائے گا؟ پاکستان کا کیا مقام ہوگا؟ معیشتوں کی سڑنے والی کمپنی نے بڑی پیش گوئی کر دی. رپورٹ کے مطابق پاکستانی معیشت تیزی سے ترقی کی منازل طے کرے گی اور 12 کھرب ڈالر کے ساتھ دنیا کی چھٹی مضبوط ترین معیشت بن جائے گی. گولڈمین کی جاری کردہ رپورٹ کے مطابق 2075 تک چین امریکہ کو پیچھے دھکیل کر دنیا کی طاقتور ترین معیشت بن جائے گی. چین کی معیشت کا حجم 57 کھرب ڈالر کو چھونے لگے گا. حیرت انگیز طور پر بھارت 52 کھرب ڈالر کے ساتھ دوسری بڑی معیشت بن کر ابھرے گا. امریکہ 51 کھرب ڈالر کے ساتھ تیسری بڑی معیشت بن جائے گا. آئی ایم ایف اور پاکستان کے مابین سٹاف لیول معاہدہ پہنچنے تک کی پیش رفت خوش آئند ہے. ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر کی پریس بریفنگ. اس سوال پر کہ کیا امریکہ نے آئی ایم ایف کی ڈیل میں پاکستان کی مدد کی, میتھیو ملر کا کہنا تھا کہ مشکل وقت عوام کے ساتھ کھڑے ہیں, پاکستان کے ساتھ ٹیکنیکل انگیجمنٹ جاری رہے گی. ترجمان کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان کے ساتھ شراکت داری اور اقتصادی تعلقات میں فروغ دیکھنا چاہتے ہیں. آئی ایم ایف اور پاکستان کے مابین سٹاف لیول معاہدہ پہنچنے تک کی پیش رفت خوش آئند ہے. ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر کی جانب سے پریس کانفرنس کی گئی ہے. ایک سوال کیا گیا کہ کیا امریکہ نے آئی ایم ایف کی ڈیل میں پاکستان کی مدد کی, جس پر انہوں نے کہا کہ مشکل وقت میں پاکستانی عوام کے ساتھ کھڑے ہیں. پیپلز پارٹی نے گلگت بلتستان میں پی ٹی آئی کے منحرف گروہ کی حمایت کر دی. پارٹی نے وزیر اعلیٰ کے لیے امیدوار نامزد نہیں کیا. پارٹی پالیسی کی مخالفت پر ایکشن لینے کا اعلان بھی کر دیا گیا. گلگت بلتستان میں 13 جولائی کو وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہوگا. کل کاغذات نامزدگی جمع کرائے جائیں گے. کون بنے گا وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان؟ جوڑ توڑ کا گرم ہے میدان. پیپلز پارٹی نے اپنا امیدوار نہ لانے کا فیصلہ کر لیا. پی ٹی آئی سے انحراف کرنے والے گروہ کی حمایت کر دی. ارکان کو متنبہ کر دیا کہ پارٹی پالیسی سے انحراف کرنے والوں کے خلاف ایکشن ہوگا. گلگت بلتستان میں وزیر اعلیٰ کا انتخاب 13 جولائی کو ہوگا. پی ٹی آئی کے منحرف رکن گلبر خان نے فارورڈ بلاک بنا رکھا ہے جو نمبر پورے ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں. گلگت بلتستان اسمبلی میں خالد خورشید کی نااہلی کے بعد تحریک انصاف کے 22 ممبران ہیں. پی ٹی آئی کی اتحادی مجلس وحدت المسلمین اور اسلامی تحریک کا ایک رکن ہے. اسمبلی میں پیپلز پارٹی کے 3, نون لیگ کے 3 اور جے یو آئی کا 1 رکن ہے. اسمبلی میں 1 رکن آزاد حیثیت سے بھی منتخب ہوا تھا. اتحادی حکومت کا تحریک انصاف پر انتہائی سنگین الزام. شہری رحمان کہتی ہیں کہ اسرائیل نے پی ٹی آئی کی حمایت کی ہے. پی ٹی آئی اور اسرائیل کا گٹھ جوڑ سامنے آ گیا ہے. شہری رحمان نے کہا کہ 9 مئی کے واقعات سے کس نے فائدہ اٹھایا سب کو معلوم ہے. عطا تارڑ نے دعویٰ کیا کہ اسرائیلی شہریوں نے پی ٹی آئی کو فنڈز دیے. اسرائیلی حکومت 9 مئی واقعات پر یو این چلی گئی. پی ٹی آئی اور نیازی کا ایک اسرائیل کی طرف سے حمایت کرنا یہ اب واضح کر چکا ہے کہ 9 مئی کے پیچھے کون تھا. اسرائیل پی ٹی آئی کا اتحاد آپ کے سامنے آ گیا ہے. کس نے 9 مئی سے فائدہ اٹھایا یہ بھی اب آپ کے سامنے ہے. اس سے تو یہ ظاہر ہو گیا ہے کہ یہ ایک ان کا مذموم اتحاد چل رہا ہے. پتہ چل گیا کہ عمران خان اسرائیلی ایجنٹ کیوں کہلائے جاتے ہیں. فورن فنڈنگ کیس میں جن اسرائیلی شہریوں کی طرف سے مالی امداد تحریک انصاف کو دی گئی, اسرائیلی شہری کیوں تحریک انصاف کی فنڈنگ کریں, آج جواب مل گیا. وہ اسرائیلی گورنمنٹ 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے اقوام متحدہ چلی گئی ہے. ہم ڈے 1 سے یہ کہہ رہے تھے کہ یہ ملک دشمن کاروائی ہے. یہ جنہوں نے کروائی ہے ان کے تانے بانے ملک دشمنوں سے ملتے ہیں. قرآن پاک کی بے حرمتی سے دنیا بھر کے مسلمانوں کی دل آزاری ہوئی ہے. وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کا اقوام متحدہ کے اجلاس سے ورچوئل خطاب. کہا قرآن پاک کی بے حرمتی مسلمانوں کے جذبات اور عقیدے پر حملہ ہے. قرآن پاک 2 ارب مسلمانوں کے لیے مقدس ہے. سب کو مل کر نفرت پھیلانے والوں کی نفی کرنی ہوگی. Unanimously all spoke with one voice
in condemnation of Islamophobia. Unfortunately, the deliberate desecration of the Holy Quran has continued under government sanction and with a sense of impunity. Increasingly, these acts are designed to maximize provocation. We must see this clearly for what it is: incitement to religious hatred, discrimination, and attempts to provoke violence. We must join hands in condemning it. We must isolate those who stoke hatred. The Holy Quran is a spiritual anchor for 2 billion Muslims. It is inseparable from their sense of identity and dignity. MKM और जमात इस्लामी तल्ख लहजे छोड़ दें, तल्खी का जवाब तल्खी से नहीं देंगे। पीपल्स पार्टी आपका मुकाबला इलेक्शन वाले दिन करेगी। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने दावा कर दिया, कहा कराची ने पीपल्स पार्टी को मैंडेट दिया है, पीपल्स पार्टी बड़े मैंडेट के साथ हुकूमत बनाएगी। उनका कहना था कुछ पार्टियां हैं जो मसनूई तरीके से बनी, चेयरमैन PTI ने जो बोया आज वो काट रहे हैं। तो जमातें, चाहे वो MKM हो, जमात इस्लामी हो, तल्खी के लहजे छोड़ दें। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी तल्खी से हम आपको तल्खी पे जवाब दें, जिससे आप कोई सियासी दुकान दोबारा चमकाने की कोशिश करें, तो वो हम नहीं करेंगे। कराची सबके लिए, हम सबका कराची, मिलके काम करें। पीपल्स पार्टी की तरफ से मोहब्बत का, प्यार का पैगाम होगा। मुकाबला जो होगा वो होगा पोलिंग डे पे। ऐसी पार्टियां जो मसनूई होती हैं, जो मसनूई तरीके से बनाई जाती हैं, जिनको मैंडेट चोरी करके दिया जाता है, वो फिर इस मुल्क के साथ, इस कौम के साथ जो करती है, वो आपने देख लिया कि पिछले 3.5-4 साल में क्या हुआ। जो उसने बोया है आज उसको वही चीज़ देखना पड़ रही है सामने। आज अल्हम्दुलिल्लाह हेल्थ फैसिलिटीज़ में पूरे पाकिस्तान में कराची नंबर 1। इस्लामाबाद के सेक्टर I-10-4 में मुतल्लका इदारों की नाअहली से 2 कीमती जानें ज़ाया हो गई। गटर न होने की वजह से 15 साल अब्दुर्रहमान गिर गया। बाप बेटे को बचाने के लिए गटर में उतरा और वो भी जान से चला गया। हादसे के मुकाम पर नुमाइंदा बोल न्यूज़ अनवर अब्बास इस वक्त मौजूद हैं, उनसे मजीद सूरत हाल जानते हैं। अनवर, बताइएगा। जी बिल्कुल, हम इस वक्त I-10-4 के इलाके में, और ये वो जगह है जहाँ पे बदकिस्मती से आज असर के वक्त एक 15 साल बच्ची है और उसके वालिद की जगह गई। हमारे साथ यहाँ पर यहाँ के मकामी अफराद मौजूद हैं, चेयरमैन यूसी हैं, हम इनसे जानेंगे। इस सीडीए की बिल्कुल नायल ही है। I-10-4 का जो सेक्टर है या I-10-1-2 होगी, ये बिल्कुल लावारिस सेक्टर है। इनके ऊपर गटरों से लेकर गलियां आप देखें तो अभी वहाँ पर खड्डे भी बहुत बड़े हैं। लई के किनारे पे जो भी है सिचुएशन, ये तो आज आप आ गए हैं तो मीडिया पे ये हो गया है। जो फोत हुआ है उसका दरमियान वाला बेटा वो भी उतरा है बेचारा, थोड़ा सा नीचे के उसका दम घुटा है, वो भी ऊपर आ गया। जिनके पास सारा सामान होता है वो जी नीचे जाते हैं, वो लगाते हैं जी एग्जाज वगैरह, वो जरा लेट आए हैं। जी बिल्कुल, इनका कहना था कि जिनकी जिम्मेदारी थी, जो कि इस के सूरत हाल को डील करते हैं, वो। बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए अनवर। कराची में के इलेक्ट्रिक की एक्स्ट्रा हाई टेंशन लाइन ट्रिप कर गई, कई इलाकों की बिजली बंद हो गई। लानी, मलीर, शाह फैसल, बल्दिया और साइड समेत कई इलाके बिजली से महरूम हो गए। के इलेक्ट्रिक का कई इलाकों में बिजली का दावा। तर्जुमान ने कहा कि ज्यादातर इलाकों में बिजली की फराहमी शुरू हो गई है। टनोला यार में बिजली की एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग ने जीना मुहाल कर दिया। ट्रांसफार्मर्स की खराबी और जल जाना भी मामूल बन गया है। इस बारे में जानते हैं उज़ैन खानजादा से। बताइएगा उज़ैन। देखें जी, इस वक्त मैं यार में मौजूद हूँ। टंडोवाला यार में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जो है वो बदस्तूर जारी है। शेरी एक मेरे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। आप बताइएगा कितना परेशान है बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग से? ये हेस्को नाम का जो अफरीत आवाम पर मुसल्लत किया गया है, इसने आवाम का जीना दोभर कर दिया है। लाइट के नाम पर हमें सिर्फ चंद मिनट के लिए हमारे बल्ब रोशन किए जाते हैं। हम सिर्फ हुकाम से ये पूछना चाहते हैं, अगर आप लोगों इस इदारे को नहीं चला सकते, आपके से बस की बात नहीं है, तो जिस तरह आपने और इदारे भेज दिए, मुल्क की दीगर असासाजात आप बेचते जा रहे हैं, इसे भी किसी को ठेके पर दे दें। हाँ जी बिल्कुल, आपने शेरी की बात सुनी। शेरी कह रहे हैं कि बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग से कारोबार शदीद मुतासिर हो रहा है और इंतजामिया हेस्को इंतजामिया। बहुत शुक्रिया आपका। इंसानी हुकूक की मुकामी तंजीम के वफ्द ने जिना हाउस का दौरा किया। वफ्द के शुरा ने 9 मई के सानहे पर गम और गुस्से का इजहार किया। उनका कहना था कि इमारत का ये हाल देखकर दुख और तकलीफ हुई, जिम्मेदारान को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए।
सिविल सोसाइटी की जानिब से जिना हाउस के दौरे जारी। इंसानी हकूक की निजी तंजीम के वफ़द ने जिना हाउस का दौरा किया। शुरका का कहना था कि 9 मई के सान्हे पर शदीद दुख और अफसोस है। ये घर बाबा कौम मोहम्मद अली जिना से मंसूब है। यहाँ पर हमने जो विजिट किया है उसको देखा है, हमारे दिल जो है वो खून के आंसू रोए हैं। ये बहुत शर्म का मुकाम है और हम इसकी शदीद मजम्मत करते हैं और हमारे पास अल्फाज नहीं है कि हम इसकी किन अल्फाज में मजम्मत करें और हमें चाहिए कि हम अपनी आने वाली नस्ल को इस तरीके से तैयार करें कि हम आइंदा आने वाले वक्त में इस तरह के अलमनाक वाक़यात से बच सकें। ये तकलीफ दे लम्हात हैं। शुरका ने कहा कि ऐसी साजिशों से अफवाज पाकिस्तान को कमज़ोर नहीं किया जा सकता, पाक फौज के साथ हैं। और अब खेलों की दुनिया से खबर है कि बाबर 11 ने श्रीलंका में लंका ढाने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। हम्बनटोटा में 2 रोज़ा वार्म अप मैच पहले दिन के खेल के ग्रीन शर्ट्स ने 3 विकेट खोकर 160 रन बना लिए। शान मसूद ने शानदार 83 रन बनाए, जिसमें 9 चौके और 3 छक्के शामिल हैं। कप्तान बाबर आजम 14 रन बनाकर विकेट पर मौजूद हैं। इससे कबल शाहीनों ने श्रीलंकन बोर्ड 11 को 196 रन पर दबोच लिया। खौफ को अपने रहनुमा के तौर पर देखें। जिस चीज से डरते हैं आपको वही करने की जरूरत है। अदाकार फहद मिर्जा ने अपने डर को काबू करने के लिए दरिया में छलांग लगा दी। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अपना घर मईशत का पहिया भी घूमेगा, मजदूर भी सर उठा के जिएगा। खेतों में हरियाली लहराएगी, किसान भी खुशियां समेटेगा। वक्त गुजर उम्मीद के चिराग जलते रहेंगे, महंगाई से भी जान छूटेगी। फैसले की घड़ी पाकिस्तान जीता है और पाकिस्तान ही जीतेगा। बोल बनेगा अवामी मसाइल की आवाज। बात होगी मसाइल की, लेकिन हल के साथ। देखिए खुसूसी नशरियात मिशन मईशत बुध के रोज 1 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।